ایمان اور کفر ایسی بنیادی چیز ہے کہ جس انسان کو صرف ایمان ملا، کچھ نہیں ملا، صرف ایمان ملا، نہ اس نے ایک نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ قرآن پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، کوئی عمل نہیں کیا، یوں سمجھ لیں کہ سوائے ایمان کے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک کافر ہے جس کی زندگی میں عیش و عشرت کی ایسی مستیاں ہیں کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، دنیا میں بادشاہت ہے، سلطنت ہے، لوگ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کی واہ واہ کی جاتی ہے، اس کی جے جے کی جاتی ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو اصل فیصلہ ہوگا وہ ان کی موت پر ہوگا۔ آج اتنے ایسے ذہن پائے جا رہے ہیں جو کافروں سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اس طور پر کہ بڑا اچھا آدمی تھا، مر گیا لیکن بڑے اخلاق والا تھا، اچھے کریکٹر والا تھا، بڑا ایسا براڈ مائنڈ تھا، بڑا بریلینٹ تھا، انٹیلیجنٹ تھا، بہت اچھا تھا، ایسی ایسی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس سے ایک تاثر یہ آ رہا ہے کہ وہ بہت اچھا تھا۔ جب یہ ایک سوچ اور یہ چھاپ اور یہ عکس انسانی دماغ پر پڑے گا کہ وہ بہت اچھا تھا تو پھر ہمدردی پیدا ہوگی، بھائی اتنا اچھا تھا بیچارہ، وہ جہنم میں نہ جائے تو بہت اچھا ہوگا، لازمی چیز ہے۔ انسان جب کسی کی ہمدردی کے جذبے سے دیکھے گا تو اس پر رحم آئے گا، اور جب اس کے مصیبت کو سنے گا تو ترس آئے گا، اور ترس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں مغفرت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وہ خیال کرے گا کہ بھائی دنیا میں تو اتنا اچھا تھا بیچارہ، اللہ میاں اس کے اچھے کاموں کو دیکھ کے اس کو معاف کر دیے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیونکہ قرآن کے اصول کو بہت سے لوگ نہیں جان رہے ہیں۔ آج جب سے سوشل میڈیا نے ترقی کی ہے، ایسی بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے بارے میں بڑے ہمدرد ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک سائنٹسٹ مرا تھا، اس سائنٹسٹ کے ساتھ ایسی ہمدردی کہ اس نے اتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، وہ بڑا ذہین تھا، وہ بڑا عقل مند تھا، وہ بڑا سمجھدار تھا، اس کی سوچ کی رسائی یہاں تک تھی، اس کی عقل کی پہنچ یہاں تک تھی، پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں اس کے بارے میں لوگوں نے لکھ ڈالی۔ ارے بھائی اس کے ناسمجھ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے دنیا میں کئی نظریات اور تھیوریز کو تو لانچ کر دیا، لیکن خود اپنی اس عقل سے اپنے خدا کو نہیں پہچان پایا۔ اس سے بڑی اس کی ناسمجھی کی دلیل کیا ہے؟ اگر واقعتاً اس کی عقل اتنی اچھی ہوتی تو وہ اس خود کو بنانے والے رب کو پہچان لیتا۔ میں یہ جو کام کر رہا ہوں، میں اتنا بڑا سائنٹسٹ ہوں، میں نے ایسی ایسی تھیوریز اور نظریات کو لانچ کیا کہ دنیا کے کونے کونے میں میرا نام لیا جاتا ہے، تو اس کو یہ بھی تو خیال آتا یہ اتنے جو میں عقل استعمال کر رہا ہوں، اتنی اچھی عقل بنائی کس نے ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ کوئی تو بنانے والا ہے، رب کو پہچانتا، پہچان کر مسلمان بنتا، بن کر مرتا تو سیدھے جنت میں چلا جاتا۔ لیکن کیا ہوا؟ بہت کچھ کیا اس نے، لیکن مرا ہے تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ کیا اس کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ جنت میں جائے گا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 100 لوگ مل کر نذرانہ پیش کر دیں کہ اے اللہ وہ بہت اچھا سائنٹسٹ تھا، اس نے ہمارے ملک کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لہٰذا ہم یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں 100 بکروں کا، اس کو قبول کر کے اس کو جنت میں ڈال دیجیے۔ 100 نہیں، 100 کروڑ نہیں، 1 لاکھ ہزار کتنے بھی آپ فرض کر لیں، کروڑوں جانور ذبح کر دیں گے تب بھی وہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو کا سایہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک ایسا مسلمان ایمان والا جو بالکل ایسی لو کیٹیگری میں زندگی گزارا ہے، سائنٹسٹ بننا تو دور کی بات ہے، اس نے آج تک ایک مچھر کا پر بھی ہاتھ میں لے کے نہیں دیکھا، ایسی زندگی گزری اس کی، بالکل غریبی کی زندگی، مڈل کلاس لائف ایسی گزارا، نہ اس کی زندگی میں کوئی انجوائے ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ ہے، نہ اس کو کوئی جانتا ہے نہ پہچانتا ہے، مرا تو مرنے کے بعد بھی کوئی نہیں جانتا۔ لیکن کیا ہوا؟ مرنے کے بعد میں یہ جو سائنٹسٹ ہے وہ جہنم میں جلے گا، یہ ایمان والا جنت میں جائے گا۔
یہ ہے ایمان اور کفر کا فرق۔ ہاں، اگر کسی ایمان والے کے پاس کوئی عمل نہ ہو، گناہ ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک پہلے جہنم میں ڈالیں گے، گناہوں کی سزا وہ بھگتے گا، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کتنا ہی عرصہ کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی سال کا کیوں نہ وقت گزر جائے، ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور سب سے اخیر میں جہنم سے جو جنتی آئے گا، یعنی جہنم سے اللہ پاک سب سے اخیر میں جس بندے کو نکالیں گے اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، پوری جہنم میں سزا بھگت کر وہ جہنم سے نکلا اور نکل کر اللہ نے اس کو جنت میں جگہ دے دی، تو ایسے سب سے اخیر میں جنت میں جانے والے کا حال یہ ہوگا کہ اس کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، تو پھر جو سب سے پہلے جائے گا اس کی کتنی بڑی ہوگی، ذرا اندازہ کر کے دیکھ۔ آج ہمارے یہاں معیار ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہماری بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ آج جو غیر مسلموں کے ساتھ لڑکیاں افیئر کر کے بھاگ رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، سب سے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ایمان اور کفر کا فرق نہیں بتایا گیا۔ کون بتائیں گے؟ ماں باپ کو پتا ہوگا تو ماں باپ بتائیں گے۔ یونیورسٹیز اور کالجز تو بچوں کو صرف نصاب اور ایک فکس کیا ہوا جو ان کا جو کتابوں کا جو نصاب ہوتا ہے اس کو پڑھانے کی فیس لیتے ہیں۔ انہوں نے کب کہا کہ آپ کو ہم آپ کے بچوں کو ایمان سکھائیں گے؟ انہوں نے کب کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو کفر سکھائیں گے؟ ان کا کام یہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اسکول اور کالج میں جا کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، تو وہ اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اسکول اور کالج کا لیبل یوز کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کب کہا ہم بگاڑتے ہیں، ہم بناتے ہیں؟ ان کا کام تو یہ ہے ہی نہیں، وہ تو سیلیبس پڑھاتے ہیں۔ ماں باپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو آپ کیا درس دے رہے ہیں؟ ایمان اور کفر کی ایسی بڑی تمیز اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ سمجھا دے کہ بیٹا، اگر کسی غریب مسلمان کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے، اگرچہ تم 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نہ کھا پاؤ، لیکن وہ ایمان والا 1,00,000 گنا بہتر ہے اس کافر سے جس کے پاس تم عالیشان محلوں میں جی کر 3 وقت مرکن غذائیں کھاؤ گی، کیونکہ جب تم اس کے ساتھ زندگی گزار کے مرو گی ہمیشہ کی جہنم میں جاؤ گی، اور اس جھوپڑی والے کے ساتھ زندگی گزار کے مرو گی ہمیشہ کی جنت میں جاؤ گی۔ یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا۔